جی قرآن پاک میں آ جاتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. والفتح کے اعراب کیا ہے آخری؟ والفتح کے آخری اعراب نہیں، وہ تو وقف میں ہے نا. ملا کے پڑھیں تو کیا پڑھیں گے ہم؟ پیش. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس. اب جا اس میں فعل ہے، نصر اللہ اور الفتح یہ اس کا فاعل ہے. کہ اذا جا جب آپ کے، اذا جا جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح. اب اس میں فعل کیا ہے؟ اس مثال میں فعل کیا ہے؟ آنا جا. فاعل کون ہے؟ نصر اللہ اور فتح دونوں پیش ہے، دونوں میں پیش ہے نا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ نے لوگوں کو دیکھا، آپ نے لوگوں کو دیکھا. اب اس کے اندر مفعول کیا ہے؟ لوگ. فعل کیا ہے؟ اب آپ بتائیں کہ مفعول کون ہے؟ عربی میں مفعول کیا ہے؟ لفظ الناس. الناس کے اعراب کیا ہیں؟ اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ الناس کے زبر آ رہا ہے. الناس کے اینڈ پہ. ایک منٹ اس کو ذرا میں آسان کر کے آپ کے سامنے کر ہی دیتا ہوں تاکہ زیادہ واضح ہو جائے. آپ نے نہیں چھیڑا. آگے جی اب ٹھیک ہو گیا. يدخلون في دين الله افواجا. آپ نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اللہ کے دین میں. اب اس میں فعل کیا ہے؟ یدخلون. ادھر آپ نے اس میں دیکھا نا یدخلون فعل ہے. اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر. بے شک ہم نے دی آپ کو حوض کوثر. اب اس میں فعل کیا ہے؟ آتینا. مفعول کیا ہے؟ کوثر. ہم نے جو آپ کو چیز دی ہے وہ دینے والا فعل کس پر واقع ہوا ہے؟ کوثر پہ. تو کوثر کے اعراب کیا ہے؟ زبر. یہ کلیہ قاعدہ پوری دنیا میں چلے گا، پورا قرآن میں چلے گا. اسی طرح وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا. اور اس نے بھیجا ان پر پرندوں کو. اس نے بھیجا ان پر پرندوں کو. اب اس میں فعل کیا ہے؟ ارسل. بھیجا. اور مفعول کیا ہے؟ طیرا. یعنی بھیجنے کا جو فعل واقع ہوا ہے وہ طیرن پہ ہوا ہے کہ پرندے بھیجے.
پرندوں کو بھیجا، پرندوں کو بھیجا. پاس میں آ رہی ہے نا سب کے؟ یہ نہ ہو کہ میری ہی سمجھ میں آ رہی ہو اور آپ کے اوپر سے جا رہی ہو. ابھی ہم فاعل مفعول اور اضافت کو سمجھ رہے ہیں. اضافت کی مثال میں دیتا ہوں آپ. اضافت سمجھ گئے؟ ویسے اضافت کا مفہوم کیا ہے؟ اضافت کا مضاف الیہ، کسی کی طرف کسی چیز کی نسبت کر دینا اسے اضافت کہتے ہیں. منسوب کرنا. آپ کی اینک کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی. میری گھڑی، یہ گھڑی کی نسبت میری طرف ہو گئی. اب بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے یہ مثال دکھا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اب میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، اب آپ یہ بتائیں اصحابی کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ با کی وجہ سے. با آئی ہوئی ہے نا اس کے شروع میں، با نے زیر دی اس کو، یہ تو ہوگی با کی وجہ سے. الفیلی کی زیر کیوں آئی ہے؟ وہ تو ایک میں نے صفت کی ایک مثال دی تھی، لیکن یہاں صفت نہیں پائی جا رہی، یہاں اور چیز ہے. یہی جو ہماری بات چل رہی وہی ہے. اضافت مضاف الیہ، نسبت پائی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ہاتھی کے ساتھ نہیں، ہاتھی والوں کے ساتھ. نسبت مراد تھی وہ والے، تو فیل کی جو زیر آئی ہے وہ اصحاب کی وجہ سے آئی. اسی طرح اضافت کی ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں یہاں پہ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یحض کا معنی ہے ابھارنا. وہ مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا. لا اس کے آگے شروع میں نفی کا آ گیا نا، لا نافی آ گیا منفی کا، کہ وہ لوگوں پہ مسکینوں کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا. اب طعامی کی زیر کیوں آئی ہے؟ وہ با جو تھی نا، با اسی کی جنس میں سے الا بھی ہے. پورے قرآن میں جہاں پہ بھی عربی کے اندر الا آئے گا یہ بھی زیر دے گا. تو الا کی وجہ سے زیر تو آ گئی طعام کی. المسکین کی زیر کیوں آئی ہے؟ اضافت کی وجہ سے. مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی پر ترغیب نہیں دیتا. اسی طرح اضافت کی ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. وہ ابو لہب کی بیوی حمالہ. حمالہ کہتے ہیں گٹھڑی اور حطب کہتے ہیں لکڑی کی. وہ ابو لہب کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے ہوئے تھی، لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھائے ہوئے تھی. حمالہ کے اعراب کی طرف میں نہیں جاتا، وہ لمبی بات ہو جائے گی. حطب کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ حطب کے نیچے زیر کیوں آئی؟ ہاں، نسبت کی وجہ سے، اضافت کی وجہ سے. حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھڑا، لکڑیوں کا گٹھڑا. کا کے کی را ریری اور یہ دو چیزیں ہیں. تیسری ایک اور چیز بھی ہے، را ریری کاکے کی اور نانینی. اپنی، اپنا، اپنے، یہ بھی نسبت ہے. اپنا گھر، یہ بھی نسبت. یہ تین اردو کے اندر یہ تین اضافت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. را ریری، کاکے کی، نانینی. یہ جن دو جملوں کے درمیان میں آئے گا وہ اضافت کا جملہ ہوتا ہے. میری گھڑی، ہمارا گھر، ہمارے ابو، اس کا گھر، اس کی بائک، اس کا قلم، اپنے بھائی، اپنا گھر، اپنی بائک.
یہ تینوں جملے اردو کے اندر یہ تین اضافت میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پہ بھی کی آیا کہ لکڑی کی گٹھڑی. اچھا جی، ہم اپنے سبق کی طرف آگے چلتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ فاعل مفعول اضافت سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ بھی ایک عام بات ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ یہ اس وقت ہماری نا یہ بنیادی باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل جب ہم نے آگے چلنا ہے تو پھر سیدھی سیدھی ہم نے عربی ہی آگے چلانی ہے. اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے آج کا پہلا سبق جو ہے اس لیے ان بنیادی چیزوں پر، بنیادی باتوں پر. اسم کی بنیادی علامتیں کتنی ہیں جی؟ دو: تنوین اور الف لام. تنوین اور، ویسے اسم کی علامتیں 10 ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، وہ 10 ہیں، لیکن یہاں صرف آپ کے جتنی لینگویج ہے، جتنی آپ سیکھیں گے، اس میں زیادہ تر 10 میں سے 90% استعمال ہونے والی یہ دو ہی، باقی 10% استعمال ہوتی. تنوین یعنی پورے قرآن میں جس لفظ پہ تنوین آ جائے آپ سمجھ لو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس لفظ پہ الف لام آ جائے آپ سمجھ لو کہ یہ اسم ہے. اچھا، شروع میں ہم نے کیا کہا تھا؟ پوری عربی کتنے چیزوں پر مشتمل ہے؟ 3. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. اچھا، حرف تو سائڈ پہ ہو گیا، حرف تو ہے ہی چھوٹا نا، حرف تو استعمال، حرف کا تو مانا ہی نہیں. مسئلہ آ گیا اسم اور فعل کا، یہ دو رہ گئے نا. پورے قرآن میں، پوری عربی لغت میں کسی فعل کے اوپر الف لام آتا ہی نہیں، فعل کے اوپر الف لام نہیں آتا. ایک نمبر 2، پورے قرآن میں، پوری عربی لغت میں فعل پہ تنوین نہیں آتی. لہذا پورے قرآن میں یا عربی میں جہاں پہ بھی تنوین آئے گی تو وہ کیا ہوگا؟ یا الف لام آئے تو کیا ہوگا؟ اس کو میں بھی لے جاتا ہوں اس طرف. اب آپ خود ہی مجھے بتاتے جائیں گے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اس میں آپ بتائیں جی اسم کون سا ہے؟ ہاں جی، بتا سکتے ہیں اس میں اسم کون ہے؟ اس پوری آیت میں اسم کون ہے؟ جو میں نے دو علامتیں بتائی اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بتائیں. اور بھائی اگر آپ اس کو الف لام کہہ دیں گے تو اکیلا میم تو نہ اسم ہے نہ حرف، فعل ہے. اکیلا میم تو کسی کھاتے کا نہیں رہے گا، وہ گویا کہ یہ اور چیز ہے. پھر اب بتائیں کون ہے؟ الفیل ہے. الفیل اسم ہے اس آیت کے اندر. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اب بتائیں جی اس کے اندر اسم کون ہے؟ کیوں نہیں؟ کوئی نہیں، باجی واہ، نہ آئے تو کوئی بھی نہیں. اچھا جی، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ندیم، آپ بتائیں اس کے اندر کون اسم ہے؟ نہیں نہیں، جو میں نے علامتیں بتائی اس کو دیکھ کے تنوین والا اسم ہوگا، اور وہ اپنا الف لام والا ہوگا. اب دیکھیے اس کے اندر تنوین والا لفظ کون سا ہے جس کے اوپر تنوین ہے؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ذرا کس کے اوپر ہے؟ تیرن یہاں پر ہے. اچھا جی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جواب دے، آپ بتائیں اس کے اندر اسم کون ہے؟
حجارت، اور کون ہے؟ سجیل۔ اچھا جی، اگلی صورت میں چلتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اسماعیل بھائی آپ بتائیں۔ قریش، شاباش شاباش، زبردست۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تحسین بھائی۔ کون کون سی ہے؟ الشتاء اور الصيف، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسم کی دو علامتیں آ گئی، تنوین اور دوسری کون سی ہے؟ الف لام۔ وہ آگے یہ مثالیں دے رہے ہیں، میں نے آپ کو مثالیں دے دی۔ اچھا جی، یہ بھی ایک چیز عام وضاحت کی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجیے گا۔ کبھی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے چار باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اس کی حالت، زبر زیر پیش میں کیا آ رہا ہے۔ نمبر دو، یہ لفظ کس جنس کا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے۔ نمبر تین، اس لفظ کے عدد کتنے ہیں، ایک، دو یا تین، اور تین سے زیادہ، یعنی جمع کی آخری مقدار تین ہوتی ہے، تین سے اوپر سارا جمع ہی کہلاتا ہے۔ اور اس اسم کے اندر وسعت کتنی ہے، یعنی کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ وسعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص بندے کی، جیسے رجل، رجل کا معنی کیا ہے، مرد، بہت سارے آدمی۔ اس کو آپ کر لیں الرجل، کیا کر لیں، الرجل کا معنی ہوتا ہے خاص، یہ ہوتا ہے وسعت کا مطلب۔ خاص آدمی کا مطلب ہوتا ہے معرفہ، عام آدمی کا مطلب ہوتا ہے نکرہ، شاید معرفہ۔ نوٹ کر لیا جی، چار چیزیں۔